آئیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں نے جو کہا تھا وہ جو حق تھا وہی کہا تھا ان سے، میں نے ان کو اس بات کی دعوت کبھی نہیں دی کہ مجھے خدا کا درجہ دو۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میں نے کہا ہے میری زبان سے نکلا ہے، میرے دل میں آیا ہے، آپ سب جانتے ہیں یا اللہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا بیان کیا۔ ہماری نماز تو نامکمل ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بندے، آپ کے رسول ہیں۔ پہلے بندگی کا اظہار، پھر رسالت کا اظہار۔ تو سب اللہ کی بندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ انہیں اپنے خداؤں کے ساتھ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس وقت تمہاری قوم ان کے متعلق شور کرنے لگی۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ بات تمہارے سامنے جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام اور احسان فرمایا ہے، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور ایک عبرت بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتوں کو زمین میں خلیفہ بنا دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو تم میں سے بنا دیتے فرشتوں کو زمین میں کہ وہ خلافت کا منصب سنبھالتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، لہٰذا تم ان کے بارے میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان تمہیں نہ روکے سیدھے راستے سے، یعنی نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کی مثال دی گئی تو قوم شور کرنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کفار مکہ نبی علیہ السلام کی قوم کی لوگ تھے، انہوں نے کیا شور مچایا اور کیا ولولہ رچایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، تم سب کو جہنم کے گھاٹ اترنا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کفار کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ تم ہم بھی اور ہمارے جو خدا، وہ چونکہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی مانتے تھے، ہم جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایک بڑے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، بڑے فرقے نے اسے تو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، یعنی تمہاری اس بات کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جہنم میں جانا ہے، حالانکہ تم تو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہو قرآن میں، وہ ایسے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو وہ شور کرنے لگے کہ ہمارے لیے پیمانہ اور ان کے لیے پیمانہ اور ہے، حالانکہ یہ ان کی بات غلط تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے خدا جنہیں تم خدا کا درجہ دیتے ہو سب جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد وہ باطل خدا ہے جو لوگوں کو اپنی بندگی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آج کل یہ تو ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے،
جو کام اللہ کے لیے خاص ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک انسان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کے پاؤں چومے جا رہے ہیں، کیا مرد کیا عورت بظاہر ہم سے زیادہ سمجھدار نظر آتے ہیں، لیکن یہاں ان کی عقلیں بالکل معاف ہو گئی۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ صرف دیکھیں، چیک کریں، کتنے ہی ایسے بندہ خدا ہے جو بندوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور شرک اعظم میں مبتلا ہے۔ ان کے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے نام کی پتہ نہیں نظر و نیاز کی جا رہی ہے، اور ان کے سر سے کیا کیا پیسے گما گما ان کی جھولے میں ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ بھی خوش ہے اس سے، وہ سب کے سروں پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور سارے وہاں موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے، قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا کا درجہ دو، میری والدہ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سنیں گے تو ان کو پر کب کبھی طاری ہو جائے گی، وہ عرض کریں گے قال سبحانک، یا اللہ آپ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے شریک سے پاک، اور فرمائیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں نے جو کہا تھا، وہ جو حق تھا وہی کہا تھا، میں نے ان کو اس بات کی دعوت کبھی نہیں دی کہ مجھے خدا کا درجہ دو۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میں نے کہا ہے میری زبان سے نکلا ہے، میرے دل میں آیا ہے، آپ سب جانتے ہیں یا اللہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا بیان کیا۔ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، جو تو نے مجھے سبق پڑھایا تھا، میں نے وہی ان کو پیش کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن سب کے سامنے حقیقت کو اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات کبھی بھی نہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا سورہ انبیاء کے اندر انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے جھوٹے خدا سب جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہی اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ فرمایا جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی، فرمایا وہ جہنم سے دور ہی دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسا، وہ کبھی جہنم کی آہٹ تک کو نہیں سنیں گے، انہیں اللہ اتنا مطمئن اور بے خوف رکھیں گے۔ تو کفار یہ شور کرنے لگے بے بنیاد، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھے نا، ان کے بعد لوگوں نے کیا کیا وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ شور کرنے لگے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی بیان ہوئی اور ان کی تعریف ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کی تو یہ بات کرتے ہو، اور ان کو جنہوں نے خدا بنایا وہ بھی تو خدا بنے تھے، ان کی یہ تعریف کرتے ہو۔ تو اللہ نے سمجھا دیا کہ تمہارے خدا ان کے خداؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، آگے آ رہا ہے، اور وہ اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے تھے، اور فرمائے لن یستنکف المسیح وان یکون عبدا للہ، اللہ قرآن میں فرماتے کیسے کیسے اللہ سمجھاتے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شرم نہیں کی ہماری بندگی سے، ہمارے بندے ہونے سے کبھی انہوں نے شرم محسوس نہیں کی، اور فرمایا ومن یستنکف عن عبادتی، جو ہماری بندگی سے شرم محسوس کرے گا تو پھر کیا ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب دیں گے۔ فرمایا نہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں ولا الملائکۃ المقربون، نہ اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں وہ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا تو بڑی فخر کی چیز ہے، اللہ کا بندہ ہونا بڑی فخر کی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں،
اور ہماری بندگی میں ان کی بندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، ہم بھی بندے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، انہوں نے جس درجے میں اللہ کی بندگی کی ہے۔ ہماری نماز تو نامکمل ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بندے، آپ کے رسول ہیں۔ پہلے بندگی کا اظہار، پھر رسالت کا اظہار۔ تو سب اللہ کی بندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ انہیں اپنے خداؤں کے ساتھ جھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں، کسی بزرگوں کے نام پر پتھر کے بت تراش رکھے ہیں، ان کی ان سے مثال نہ دو۔ فرمایا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ خدا تو انہیں بنایا گیا، خدا ہم نہیں مانتے ہیں، بتاؤ بہتر کون ہے؟ اگر وہ بہتر ہے تو پھر یہ بہتر کیوں نہیں؟ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو وہ بہتر کیوں؟ معاذ اللہ، شرارت رچانے کے لیے اور ذہنوں میں فطور پیدا کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، اللہ فرماتے جھگڑا اور کچھ نہیں، حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے، صرف جھگڑا پیدا ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سوال اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فتنہ پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، خامخواہ الجھانے کے لیے، لوگوں میں انتشار کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، تو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ کوئی فتنہ پیدا ہو۔ فتنہ پرداز لوگ تو ہر زمانے کے اندر ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، فرمایا بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، جھگڑا پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا ان کا کام ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، فرمایا وہ تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ اللہ کے احسانات بہت سارے ان پر، بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، احسان تھا۔ عجیب طریقے سے، جیسے عام طور پر انسان کی پیدائش مرد عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے، عام قانون یہی ہے، لیکن اللہ قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دکھانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو کئی مقام پر اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ والد تھے نہیں ان کے، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ اور عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پیدائش فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جب جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے، بڑی پاکیزہ دوشیزہ لڑکی، نوجوان لڑکی، اور وہ غسل کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس دوران جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، جب آئے تو انتہائی حسین نوجوان کی صورت، چہرہ دیکھ کر وہ ان کو اندازہ نہ ہوا کہ یہ غلط انسان ہو سکتے، لیکن انہیں خوف ہوا ایک نوجوان میرے سامنے اور تنہائی میں، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ شکل سے تو بڑا پرہیزگار لگتا ہے، بڑا متقی لگتا ہے، اگر واقعی تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میرے قریب نہ آنا۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اہب لک غلاما زکیا، تجھے پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں، بس میں پھونک ماروں گا اللہ دے گا تجھے۔ اہب لک غلاما زکیا، پھونک مارنا تھا گریبان میں، فوراً امید سے ہو گئی۔ اب جب امید سے ہوئی، چند دن کے بعد جب قریب الولادت ہوا بچہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تنہائی میں چلی جاؤ۔ ایک جگہ بتلائی گئی، وہاں گئی، اور وہاں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، لوگ کیا کہیں گے، اور یہ اس طرح کے خیالات آنا ایک فطری چیز ہے۔ شریف عورت ہو، شریف خاندان سے ہو، تو یہ چیز تو بہت بھاری لگتی ہے اسے۔ اللہ نے تو فرما دیا تھا پریشان نہ ہو، تم پر کوئی بہتان نہیں آنے دیں گے، کوئی انگلی نہ اٹھنے دیں گے، تم مطمئن رہنا، ہم تمہاری طرف سے گواہی کا انتظام کر دیں گے۔ لیکن بشری تقاضے سے وہ ساری بشارتیں اس تکلیف کی وجہ سے اور یہ اس عجیب
عجیب و غریب واقعی کی جیسے وہ بشارتیں ایک وقت کے لیے گویا کہ وہ بھول گئی، اور اس وقت پھر ان کو جو تکلیف ہوئی، اور تکلیف کے علاوہ جو خیالات آ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے، اور ایسے ہی ہوا جب وہ قوم کے پاس پہنچی ہے بچہ لے کر، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، وہ لے کر آئی ہے، تو قوم کے دیکھ کر کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے والدین تو بڑے شریف انسان تھے، تیرا خاندان تو بڑا نیک و کار تھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ لقد جئت شیئا فریہ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، زبان سے نہ بولی، اشارہ کیا، بچے سے پوچھ، اب وہ سمجھ گئی کہ بچے سے پوچھ، اس انداز سے اشارہ کیا، تو کہنے لگے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ بھی بولے گا کوئی؟ اب وہ انہوں نے یہ کہا بچہ ہی بولے گا، بچہ فوراً بول اٹھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ ساری باتیں بچہ کر رہا ہے، کون بچہ؟ جو چند گھنٹوں کا ہے، ایک دن کا بھی نہیں ہے، اللہ اس سے بلوا رہے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تو ہمارے بندے تھے، ہم نے ان پر احسانات فرمائے، نبوت ان کو ملی، رسالت ملی۔ علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کی ایمان کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، نبوت و رسالت سے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا، مثال بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب؟ روایات، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ نشانی وہ ہے جس سے چیز کا پتہ چلے، قیامت کی نشانی مطلب ان کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے قیامت قریب آ گئی۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو فتنوں کا دور ہوگا، یاجوج ماجوج اور دجال کا فتنہ، جو اس قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو وہ ایمان کی دولت سے محروم کر چکا ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کا خاتمہ کریں گے اور ان کا قتل کریں گے، اور دنیا کے اندر امن ہوگا، ایک زمانے تک دنیا کے اندر امن ہوگا، اور ایک ہی دین، دین اسلام ہوگا، کوئی کافر نہیں ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام۔ اور آپ آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی نیابت کے حیثیت سے، نبوت کا منصب اپنی جگہ، لیکن دنیا میں آ کر دوبارہ جب آئیں گے تو آپ اسی دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ ان کا اعزاز، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، فرمایا فلا تمترن بہا، ان کے بارے میں شک نہ کرنا، قیامت کے بارے میں، قیامت ضرور آئے گی، شک نہ کرنا۔ واتبعون، اور میری پیروی کرو، اللہ فرماتے میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ظاہر ہے جو قرآن نے بتایا ہے قیامت کے قریب آئیں گے، وہ اللہ کے پاس ہے، تو یہی حق اور سچ ہے۔ لوگوں نے بہت ساری باتیں کر رکھی ہے، بہت سارے ملحد آئے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کی شبہات پیدا کی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی متنبع فرما رہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں حق سے نہ روک دے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار کر دیا، معاذ اللہ، کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، آسمانوں پہ ہی نہیں، معاذ اللہ، ان کی وفات ہو چکی۔ تو اللہ فرماتے شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ شیطان ایک تو وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایک شیطان کا جتھا انسانوں کی صورت میں سوشل میڈیا پر آج بھی بیٹھا ہوا ہے، رام جی کی صورت میں وغیرہ وغیرہ، دوسرے لوگوں کی صورت میں، جو طرح طرح کے شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ میں خود اس سے نہیں کہہ رہا کہ شیطان صرف وہی شیطان ہے جنوں میں سے جو ہے، اللہ فرماتے شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں، شیاطین الجن۔ شیاطین الانس کون ہے؟ مرزا جہلمی کی طرح، جو صحیح بات کا رد کرنا اور اسلاف کا رد کرنا اور اپنی طرف سے طرح طرح کی شکوک و شبہات دلوں کے اندر پیدا کرنا غلط تعبیریں کر کے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بھی نام اسلام کا لیتے ہیں، لباس اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، لیکن تعلیمات شیطان کی عام کر
باتیں وہ کر رہے ہیں جس سے کفر خوش ہو، جس سے شیطان کے طاغوتی کارندے خوش ہو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں راہ حق سے نہ روکے، پھر شیطان چاہے شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانوں سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، صلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم.